بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے۔ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض اور عناد رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دی ہے۔ کامل ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دے تو اللہ کے لیے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر کچھ خرچ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ تو ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ و خیرات میں تو یہ بات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب مجھے عطا فرما دیں۔ اس صدقہ دینے میں احسان جتانا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو یہ دینا اللہ کے لیے ہوا۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر روکے اور منع کرے تو اللہ کے لیے روکے۔ مثلا کسی جگہ پر مال خرچ کرنے سے بچایا تو وہ بچانا بھی اللہ کے لیے ہو، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اس فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، تو یہ بچانا اور روکنا اللہ کے لیے ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ سے ایسے کام کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے جو کام شرعاً ممنوع ہے، اب آپ نے اس کام کے لیے اس کو پیسے نہیں دیے تو یہ نہ دینا اللہ کے لیے ہوا۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ دیکھیے، ایک محبت تو بغیر کسی شائبے کے خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہی ہے، جیسے کسی اللہ والے سے محبت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ یہ محبت اللہ کے لیے ہے اور بڑی برکت کی اور بڑے فائدے کی چیز ہے۔ بعض اوقات شیطان اور انسان کا نفس اس محبت میں بھی صحیح راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ مثلا اولیاء اللہ سے اس تعلق کے وقت شیطان یہ نیت دل میں ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقرب بنیں گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی، یا مثلا لوگ یہ کہیں گے کہ یہ صاحب تو فلاں بزرگ کے خاص آدمی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ محبت دنیا داری کا ذریعہ بن جاتی۔ یا بعض لوگ کسی اللہ والے کے ساتھ اس لیے رابطہ جوڑ لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، صاحب منصب اور صاحب اقتدار بھی آتے ہیں، اور بڑے بڑے مالدار لوگ بھی آتے ہیں۔ جب ہم ان بزرگ کے پاس جائیں گے تو ان لوگوں سے بھی تعلقات قائم ہوں گے، اور پھر اس تعلق کے ذریعے ان سے اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہونی تھی وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کے پاس یا کسی استاد کے پاس یا کسی شیخ کے پاس دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہے اور حب فی اللہ میں داخل ہے، اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ثمرات اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اس محبت کے علاوہ جو دنیاوی محبتیں کہلاتی ہیں، مثلا ماں سے محبت ہے، یا باپ سے محبت ہے، یا بھائی بہن سے محبت ہے، یا بیوی بچوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لے تو یہ محبتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی۔ مثلا اگر کوئی شخص والدین سے محبت اس نیت سے کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ والدین سے محبت کرو، یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص والدین پر محبت سے ایک نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب
عطا فرمائیں گے۔ اب بظاہر دیکھنے میں وہ شخص طبعی تقاضے کے نتیجے میں والدین سے محبت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ بیوی سے محبت ہے، اب بظاہر تو یہ محبت نفسانی تقاضے سے ہے، لیکن اس محبت میں اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا حکم دیا ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بیوی سے محبت کر رہا ہوں، تو یہی محبت اب اللہ کے لیے ہو گئی۔ اب اگر ایک شخص اللہ کے لیے بیوی سے محبت کر رہا ہے اور دوسرا شخص اپنی نفسانی خواہشات کے لیے بیوی سے محبت کر رہا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں دونوں محبتیں ایک جیسی نظر آئیں گی، کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا، لیکن دونوں محبتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان کی دلداری کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اور وہ بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا اور دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو پیار کروں، اس کے ساتھ کھیلوں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے اور یہ سوچا کہ اپنے نفس کے تقاضے سے بچے سے پیار نہیں کریں گے، اور پھر دوسرے لمحے دل میں یہ خیال لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتا دیکھا تو فوراً ممبر سے اترے اور ان کو گود میں اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ آپ نوافل پڑھ رہے تھے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچی تھیں وہ آ کر آپ کے کندھے پر کسی طرح سوار ہو گئیں۔ جب آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ نے ان کو آہستہ سے اٹھا کر نیچے اتار دیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو پھر وہ آپ کے اوپر سوار ہو گئی۔ بہرحال بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کی اتباع میں آپ بھی بچے سے پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ تصور کر کے بچے کو اٹھا لیا اور سنت کا استحضار کر لیا۔ شروع میں آدمی تکلف سے یہ کام کرتا ہے، لیکن بار بار کرنے کے نتیجے میں تکلف باقی نہیں رہتا، اور پھر اس کے بعد ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں، چاہے بیوی سے محبت ہو یا بچوں سے محبت ہو یا چاہے والدین سے محبت ہو۔ یہ نسخہ تو بہت آسان ہے، اس سے زیادہ آسان نسخہ اور کیا ہوگا کہ سب کام جو ہم کرتے ہیں اسی طرح کرتے رہیں، صرف زاویہ نگاہ بدل لیں اور نیتوں کے اندر تبدیلی لے آئیں۔ لیکن اس آسان نسخے پر عمل اس وقت ہوگا جس وقت انسان اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور مشقت کرے اور ہر قدم پر اس مشق کو کرنے کی کوشش کرے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی۔ سامعین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہونے کی علامت کیا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہو کہ میں ان محبتوں کو خیر بات کہہ دوں اور چھوڑ دوں، تو اس وقت انسان کی طبیعت پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم ایک بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے امتحان کا ایک عجیب موقع عطا فرمایا، اور وہ یہ کہ جب میں گھر گیا اور اہلیہ سے بات ہوئی تو اہلیہ نے تلخ لہجے میں کوئی بات کہہ دی۔ اس وقت میرے منہ سے یہ نکلا کہ بی بی، مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں، اور اگر تم کہو تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اپنی چارپائی اٹھا کر خانقاہ میں ڈال لوں اور ساری عمر وہیں گزار دوں، لیکن مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے یہ بات کہہ تو دی، لیکن بعد میں نے سوچا اور اپنا جائزہ لیا کہ بڑی بات کہہ دی کہ چارپائی اٹھا کر خانقاہ میں ڈال دوں اور ساری عمر اس طرح گزار دوں۔ کیا تم اس کام کے کرنے پر قادر بھی ہو؟ اگر اہلیہ کہہ دے کہ چلو ایسا کر لو
تو کیا ایسا کر لو گے اور ساری عمر خانقاہ میں گزار دو گے، یا ویسے ہی جھوٹا دعویٰ کر دیا؟ لیکن جائزہ لینے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ میں اس کام پر قادر ہوں، کیونکہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو گئی ہیں۔ اس لیے اب اگر کسی وقت اللہ کی محبت کی خاطر دوسری محبت کو چھوڑنا پڑے تو اس وقت کوئی ناقابل برداشت بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کے لیے محبت بن گئی ہے۔ لیکن یہ مقام اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے محنت اور مشق کرنی پڑتی ہے، اور یہ محنت اور مشق ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو، بلکہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ پھر اس محنت اور مشق کے نتیجے میں اللہ تعالی مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ بغض اور غصہ بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی جس کسی پر غصہ ہے یا جس کسی سے بغض ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے، یا اس کی کسی ایسی بات سے ہے جو مالک حقیقی کی ناراضگی کا سبب ہے، تو یہ غصہ اور ناراضگی اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہے، فاسق سے بغض نہیں بلکہ اس کے فسق سے بغض ہے۔ نفرت اور بغض گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے ہے۔ جو آدمی فسق و فجور اور گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کی ذات غصے کا محل نہیں بلکہ اس کا فعل غصے کا محل ہے، اس لیے کہ ذات تو قابل رحم ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، کفر کی بیماری میں مبتلا ہے، فسق کی بیماری میں مبتلا ہے، اور نفرت بیمار سے نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر بیمار سے نفرت کرو گے تو پھر اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ لہذا فسق و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی، اس کی ذات سے نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فسق و فجور سے باز آ جائے تو وہ ذات گلے لگانے کے لائق ہے، اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے اس سے کوئی پرخاش اور کوئی ضد نہیں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔